بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے متعلق یہاں پر جو شارح نے بیان کیا ہے اور کن القابات سے آپ کو نوازا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، لہذا شارح رحمۃ اللہ علیہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ المسمى بالعقائد، کہ یہ جو مختصر رسالہ ہے، مختصر کتاب ہے جس کو عقائد سے موسوم کیا گیا ہے، یہ عقائد، یہ رسالہ عقائد سے موسوم کیا جانے والا یہ رسالہ جس کو آپ عقائد نصفیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ کن کا ہے؟ فرماتے ہیں للامام الہمام، یہ امام ہمام کی ہے۔ وہ کون ہے امام ہمام؟ قدوتی علماء الاسلام، جو اسلام کے علماء اسلام کے پیشوا ہیں، علماء اسلام کے پیشوا ہیں۔ نجم الملت والدین، ملت و دین کے نجم یعنی ستارے ہیں۔ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکا کرتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں، ایسے ہی ملت اور دین کے لیے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ستارے کی مانند چمکتی شخصیت ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ کون ہیں ملت و دین کے ستارے؟ کون ہیں؟ فرماتے ہیں عمر النصفی اعلی اللہ درجتہ، عمر النصفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالی بلند کرے، اعلی اللہ درجتہ، اللہ بلند کرے اللہ تعالی ان کا مقام۔ کہاں پر؟ فی دار السلام، دار السلام میں، سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں۔ یہاں پر حضرت نے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، جس کو عقائد کے نام سے موسوم کیا گیا، عقائد کا نام رکھا گیا، اس کو کہا جاتا ہے عقائد نصفی، یہ منسوب ہے، یہ کتاب ہے امام ہمام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب امام کسے کہتے ہیں؟ امام یہ مفعول کے معنی میں آتا ہے اور اس کا معنی ہے جس کی اتباع کی جائے، جیسے کہ لباس علی وزن فعال، یہ ملبوس یعنی مفعول کے معنی میں آتا ہے، لباس ملبوس کے معنی میں۔ اسی طریقے سے امام جس کا اتباع کیا جائے یہ بھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ ہمام یہ ہمون سے ہے، یعنی وہ شخص جس کا قصد کیا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے۔ اور ہمام کا ایک معنی یہ آتا ہے الملک العظیم، یعنی بڑا بادشاہ۔ جس طریقے سے بڑے بادشاہ کی بات اپنی رعایا میں رد نہیں کی جا سکتی اور وہ حرف آخر ہوتی ہے، ایسے ہی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی امت مسلمہ میں حرف آخر کی طرح ہے۔ اور یہ ہمون سے ہے، تو ہمون یعنی جس کا قصد کیا جائے، تو جس طریقے سے کسی بندے کا لوگ اپنی ضروریات اور حوائج کی قضا کے سلسلے میں، اپنی حوائج پوری کرنے کے لیے اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی دینیات اور عقائد سیکھنے کے لیے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ قدوت علماء الاسلام، علماء اسلام کے آپ پیشوا ہیں، رہنما ہیں اور رہبر ہیں۔ تو ویسے تو علماء وہ رہنما اور رہبر ہوتے ہیں، لیکن آپ شیخ الشیوخ ہیں، استاد العلماء اور استاد الاساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ رہبروں کے رہبر ہیں، رہنماؤں کے رہنما ہیں، آپ کا مقام بلند ہے۔ نجم الملت والدین، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ ملت و دین کے ستارے ہیں۔ زمین پر جس طریقے سے ستارہ چمکتا ہے، آپ بھی اس طریقے سے چمکتی شخصیت ہیں، روشن شخصیت ہیں اور نافع ہیں، اور آپ کا فائدہ متعدی ہے، آپ ملت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ملت اور دین یہ دونوں متحد بالذات لفظ ہیں۔ ملت اور دین معنی ایک ہی ہے، لیکن اعتباری لحاظ سے ان میں فرق ہے، تغیر اعتباری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس پر لوگوں کا اجتماع ہو، لوگ جمع ہو جائیں، اسے ملت کہا جاتا ہے، اور جس کو کتابوں میں جمع کیا جائے اس کو بھی ملت کہا جاتا ہے، یعنی وہ شریعت جس کو کتابوں میں لکھ دیا جائے وہ ملت ہے،
اور لوگ جس پر جمع ہو جائیں وہ بھی ملت ہے. اور دین آپ بخوبی سمجھتے ہیں، دین معنی اسلام کے ہیں. یہاں پر شیخ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال بالتفصیل ہم مقدمے میں پہلے پڑھ چکے ہیں. عمر النصفی رحمۃ اللہ علیہ، عمر النصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ، جو کشاف کے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جو کشاف تفسیر کے لکھنے والے ہیں، مؤلف ہیں. عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر گئے اور یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے دروازہ بجایا تو صاحب کشاف امام زمخشری جو کہ عقائد کے لحاظ سے معتزلی تھے لیکن بڑے عالم تھے، تو آپ مصروف تھے اور آپ نے پوچھا کہ دروازے میں کون ہے؟ تو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر. امام زمخشری فرماتے ہیں کہ انصرف، یعنی وہ مصروف تھے، وہ تفسیر لکھ رہے تھے، فرمایا کہ ابھی لوٹ جاؤ، ابھی واپس چلے جاؤ، انصرف. تو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مزاحم کہا کہ عمر لا ينصرف. تو عمر تو نکرہ، عمر جو ہے وہ تو علم ہے، معرفہ ہے اور علم ہے، اس میں دو اوصاف جمع ہے اسباب منع صرف میں سے، لہذا عمر جو ہے عدل ہوا، علم ہوا، لہذا عدل اور علم ہونے کی وجہ سے عمر لا ينصرف، وہ تو منصرف نہیں ہوتا، وہ تو غیر منصرف رہتا ہے، لا ينصرف. تو امام زمخشری نے ازراغ تفنن اور مزح کہا اذا نکرا صرفا، کہ علمیت کو اگر ہٹا لیا جائے، معرفہ نہ رہے بلکہ اس کو نکرہ بنا لیا جائے، تو اب اس میں ایک سبب رہ گیا اور وہ سبب ہے عدول کے عدل ہونا. اور جہاں تک بات ہے علمیت کی تو وہ ہٹ گئی، تخصیص نہ رہی، نکرہ بن گیا. تو اذا نکرا صرفا، جب نکرہ کر دو تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، لہذا ابھی چلے جاؤ. تو یہ ان کا ازراہ تفنن ایک جواب تھا، اور امام نصفی بھی بات سمجھ گئے کہ استاد ابھی مصروف ہیں اور مجھے واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں. اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اعلی یہ باب افعال سے ہیں، اعلا سے، یعنی اللہ تعالی حضرت نصفی رحمۃ اللہ کا مقام درجہ بلند فرمائے فی دار السلام، جنت میں. اب جنت کو یہاں پر دار السلام کہا گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے فی الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے 100 درجات ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب یہاں پر دار السلام بھی جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لہم دار السلام عند ربهم، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی خود دار السلام فرمایا. اسی طریقے سے جنت کو دار السلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تکلیف دہ چیزوں سے سلامتی اور امن حاصل ہوگا، تکلیف دہ چیزوں سے بندہ دور رہے گا، لہذا وہ دار السلام ہوا. اللہ تعالی بھی ان پر سلام بھیجیں گے، اسی طریقے سے فرشتے بھی ان پر سلام کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم، تو دار السلام ہوا. جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ارشاد خداوندی ہے تحیتہم فیہا سلام، تو یہ دار السلام ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دار السلام فرما رہے ہیں. فرشتے یہاں پر سلام کر رہے ہیں اہل جنت پر، اہل جنت باہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ جنت کو دار السلام کیوں کہا جاتا ہے. المہم الحاصل جنت دار السلام ہے، ہر طرح کی تکلیف سے وہاں پہ امن اور سلامتی بندے کو وہاں حاصل ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہ جانا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر کتاب کو، رسالے کو، جو عقائد نصفیہ سے موسوم ہے، وہ کن کی ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امام، ہمام، قدوہ، نجم الملت والدین اور کن شاندار القابات سے نوازا ہے. اور پھر آخر میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام جنت میں بلند فرمائے. تو جنت کو دار السلام کیوں کہا جاتا ہے، آج ہم نے ان سوالات کے جوابات کو جانا. اپنے سبق کو آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جیسے